جس کو حق نے بلند کیا بس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں انہیں کا چرچا 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 لبیک ہاتھ میں بلند کر کے لبیک 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 دونوں جہاں میں انہیں کا چرچا دونوں جہاں میں انہیں کا چرچا دونوں جہاں میں انہیں کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور اگلا جملہ بالخصوص جنہوں نے نعرہ لگایا ہے نا لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ بتلا دو مستاق نبی کو گھر گھر غازی زندہ ہے بتلا دو مستاق نبی کو غیرت سنی غیرت سنی غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ ان پر مر مٹنے کا جذبہ ان پر جذبہ ان پر مر مٹنے کا جذبہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جگہ نہیں بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں انہیں کا چرچا دونوں جہاں میں انہیں کا چرچا دونوں کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ سوہنے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور دعا کریں آج کی رات جہاں سب کچھ لکھا جائے ہمارے نامہ اعمال میں حضور کے در کی حاضری بھی لکھی جائے اور جنہوں نے وہ در دیکھا ہے ان کو پھر دیکھنا نصیب ہو جائے جن آنکھوں نے روزہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب نے پھر ایک بار فرشتے آنے دے مردو جیواری نہیں ہوتے سرکار نے امتی نے جڑے مڑ
مرتبہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اس ہستی کو دیکھ کر تو ویسے ذوق بلند ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے جس رات محفل نور میں آپ کا مسیح خطاب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جیسے شروع سے آپ کو نوازتا چلا جا رہا ہے، ایک بار پھر آپ کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تاجپوشی کی بھی، اور ماشاءاللہ جنہوں نے کی وہ آباد یہیں پر بیٹھے ہیں۔ بڑی خوشبختی کی بات ہے، ان ہستیوں کو دیکھ کر تو دل سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ شہزاد صاحب آواز سن رہے ہیں تو فوری مائک کے قریب آ جائیں تاکہ آپ کی حاضری بھی بیان سے پہلے ہو جائے۔ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر۔ آپ کی سہولت کے لیے اے سی لگا رکھے ہیں، لیکن اے سیوں کی طرح ٹھنڈے نہیں ہونا، آپ نے اپنا ذوق ٹناٹن سنیوں والا رکھے ہیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ بزرگ ہاتھ بلند نہ کریں، لیکن جس کو حضور کے صدقہ ہاتھ ملے ہیں، یہ جوانی ملی ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جب حضور کا نام آ جائے اپنا تن من دھن سٹیٹس بھول کر اس بات کریم کا نعرہ بلند کیا کریں۔ شاید یہی نعرہ آج کی رات میں سسٹم حالہ بن جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 قدر نات کریے۔ عرض گزار ہوتا ہوں جناب محترم مقام شہزاد غوری صاحب سے کہ وہ ہدیہ عقیدت کے لیے اپنی حاضری پیش کریں۔ محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھیے، صلی اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجم خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں، مہتاب تیرا ریزہ نقشِ کف پا ہے،
فضا ہے اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے اور آخری شعر بخشش تیرے ابروں کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے ابروں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے الہام کی ہمچن کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں گلائے عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم جناب محمد شہزاد غوری صاحب قبلہ استاذ گرامی کا حکم ہوا ہے کہ مسجد حاضہ کے خطیب عادل عزیز محترم جناب شکور حضرت علامہ مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی صاحب استاذ گرامی کا حکم ہوا ہے کہ مجھ سے پہلے انہیں دعوت دیجیے اور قبلہ استاذ گرامی کی بارگاہ میں یہ چند الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ ساجی جس طرح آپ کو لوگ سننے کے لیے یہاں تشریف لائے آپ کے آنے سے پہلے جمعہ المبارک میں بھی لوگ قبلہ احمد صاحب کے آنے سے پہلے یہاں مسجد کے اندر موجود تھے اور یہ آپ لوگوں کی جو تربیت اور تعلیم آپ نے دی ہے اور جو ایک تراش کے ہیرا ہمیں دیا ہے اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو بھی قبول فرمائے اور قبلہ علامہ صاحب نے جو ایک سلسلہ یہاں مسجد میں شروع کیا ہے اللہ رب العزت ان کے اس بیان میں اللہ رب العزت مزید چاشنی اور مزید برکتیں عطا فرمائے اور آج رات کی برکت سے میں اور آپ سب ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے نالین کا صدقہ قبلہ استاذ گرامی کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے آپ کے نعروں کے گونج میں مسجد حاضہ کے خطیب حضرت علامہ مولانا شکور احمد ضیاء سیالوی صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آپ مائک پر تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعرہ تکبیر ہاتھ نیچے نہیں جانے چاہیے نعرہ تکبیر
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم. استاد گرامی کے خطاب سے پہلے میرا کھڑا ہونا موضوع نہیں، لیکن انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ میری موجودگی میں کھڑے ہو کر تم 5-10 منٹ بات کرو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے چاہتے ہیں، ان کی موجودگی میں بات کروں تو ان کی برکت سے اللہ مجھے بات کرنے کا صدیقہ عطا فرما دے گا. میں نے سوچا کہ کیا بیان کروں استاذوں کی موجودگی میں. میرے ذہن میں آیا کہ اسی ماہ مبارک یعنی شعبان میں ایک بڑی حسین بات رونما ہوئی غزوہ بنی مصطلق میں، غزوہ مریسیع میں. اسے ہی ذکر کر کے اجازت چاہوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے کچھ فاصلہ پر آپ کو اطلاع ملی کہ وہاں ایک لشکر تیار کیا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام وہاں جلوہ افروز ہوئے اور اللہ نے آپ کو جو رعب عطا کیا تھا اس کی یہ برکت تھی. ابھی آپ مدینہ پاک سے روانہ ہوئے تھے، دشمن کو پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. وہاں ارد گرد کے جو قبائل جمع ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ہی بھاگ گئے. وہاں کے لوگ چند رہ گئے اور وہ بھی چند گھنٹے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے کھڑے ہو سکے. اس کے بعد وہ بھی سارے گرفتار کر لیے گئے. جب وہاں سے واپس لوٹے تو راستے میں ایک مقام پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک نظر نہیں آ رہی، کہاں گئی ہے. صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں. اونٹنی مبارک بظاہر گم گئی، سمجھ نہیں آ رہا کہاں. ایک منافق موجود تھا، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اللہ یخبر اللہ بمکانہا، یہ جو ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں تو انہیں اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے. اگر انہیں غیب کا پتہ ہے تو اللہ انہیں اونٹنی کے بارے کیوں نہیں بتاتا؟ یہ سارا لشکر کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ اچھا، اس نے تو یہ جملہ کہا. اب آپ مزاج سمجھیے، کچھ لوگ آج بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس کے جواب میں صحابہ نے جملہ کہا، آپ وہ بھی سوچئے گا کہ اس قسم کی باتیں آج کون کرتا ہے. منافق نے کہا کہ اگر یہ غیب جانتے ہیں تو ان کی اونٹنی کا پتہ چلانے کے لیے سب ڈھونڈ کیوں رہے ہیں، خود ہی پتہ لگا لے کہاں ہے. اس کی اس بات پر صحابہ نے کہا انافقت یا عدو اللہ، اور اللہ کے دشمن تو منافق ہو گیا ہے کہ حضور کے علم کے بارے باتیں کر رہا ہے. منافق ہو گیا، حضور کے علم کے بارے بات کر رہا ہے. یعنی دونوں انداز سامنے رکھیے. ایک وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ ہے تو خود بتا دے، اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں ایسی باتیں کرنے والے منافق ہوتے ہیں. مومن کہتے ہیں پتہ سب کچھ ہے، مرضی ہو تو خود بتا دیتے ہیں، مرضی ہو تو غلاموں کو کام پہ لگا دیتے ہیں. سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. فرمانے لگے واللہ لولا ادری ما یوافق رأی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفضت یدیک بالرمح. کہنے لگے وہ منافق، اگر مجھے حضور کی بارگاہ کے ادب کا خیال نہ ہوتا تو میں نے یہی نیزے کے ساتھ تیرے خصیے کو پار کر دینا. حضرت اسید بن حضیر کا انداز دیکھیے، کس انداز میں وہ اس منافق کو للکار رہے ہیں. مجھے صرف حضور کی بارگاہ کے ادب کا خیال ہے، ورنہ میں نے یہی تیری گردن اتار دینی تھی. پھر صحابہ نے اسے کہا کہ یہاں سے بھاگ جا. انہوں نے سامان اٹھا کے اس کا باہر پھینک دیا.
کہنے لگے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے منافق، اگر تجھے حضور کے علم کے بارے یقین نہیں تھا تو تو یہاں میدان جہاد میں کرنے کیا آیا ہے؟ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کہنے لگا میں تو دنیا کے لیے آیا ہوں۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ تو سارے مجھے جس انداز سے دیکھ رہے ہیں یہ میری پٹائی کر دیں گے۔ سیدھا وہاں سے اٹھا اور آ کے حضور کے پاس بیٹھ گیا کہ سرکار کے ادب کی وجہ سے مجھے کوئی نہیں کچھ کہے گا، چپ کر جائے۔ آج بھی ایسے ہی ہے نا، روزہ اکبر پہ حاضر ہوتے ہیں، کوئی ادھر منہ کراتا ہے کوئی ادھر منہ کراتا ہے، چپ کر جاتے ہیں حضور کی بارگاہ کے ادب کا خیال کرتے ہوئے۔ سیدھا وہ بھی منافق حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ کی شان جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ابھی بیٹھا ہی تھا تو حضور نے گفتگو شروع فرمائی اور ارشاد فرمائی کہ رجلا من المنافقین شمت ان ضلت ناقۃ رسول اللہ۔ فرمایا ابھی ایک منافق ہنس رہا تھا کہ حضور کی اونٹنی گم گئی ہے۔ حضور کے پاس آ کے بیٹھا، اس کے بیٹھتے ہی حضور نے خود ہی یہ گفتگو شروع فرمائی۔ کسی نے عرض نہیں کیا کہ اس منافق نے یہ بکبک کی تھی، حضور نے خود ہی گفتگو شروع فرمائی۔ فرمانے لگے ابھی ایک منافق ہنس رہا تھا کہ رسول پاک کی اونٹنی گم گئی ہے اور وہ کہہ رہا تھا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ حضور فرما رہے ہیں ابھی ایک منافق کہہ رہا تھا کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَنِي بِمَكَانِهَا، اسے سامنے مخاطب کر کے نہیں فرمایا، ویسے وہ پاس بیٹھا ہے۔ فرمانے لگے منافق یہ کہہ رہا تھا اللہ نے مجھے اس کے مقام کے بارے بتا دیا ہے، مجھے معلوم ہے اونٹنی کہاں ہے۔ ارشاد فرمایا فلاں جگہ جاؤ، وہاں درخت کے ایک شاخ کے ساتھ اس کی رسی اٹک گئی ہے، اس لیے وہ نہیں آ پائی۔ اونٹنی بھاگی نہیں ہے، جسے حضور کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہو وہ کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا فلاں درخت کے پاس جاؤ، اس کی رسی ایک درخت کی شاخ کے ساتھ اٹک گئی ہے، اسے چھڑا لو۔ صحابہ کرام وہاں پہنچے، ٹھیک اونٹنی وہیں کھڑی تھی جہاں حضور نے ارشاد فرمایا، اور ویسے ہی شاخ کے ساتھ اس کی رسی اٹکی تھی جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ رسی چھڑائی، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ منافق نے یہ دیکھا تو جن صحابہ کے پاس بیٹھ کے اس نے پہلے ہنسی کی تھی ان کے پاس جا کے کہتا تم نے جا کے بتایا ہے؟ تو کہنے لگے ہم تو سارے یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے تو کوئی اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں ہے، ہم تو سارے یہی بیٹھے، کسی نے نہیں جا کر بتایا۔ کہنے لگا اچھا چلو پھر آج تک تو جو ہو گیا ہو گیا، آج صدق دل سے گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اچھا ظاہر تو کلمہ پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن آج کلمہ پڑھا اور اس نے جو کہا کأنی لم اسلم الا الآن، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے دل کی کیفیت سوچ کے جیسے کلمہ آج پڑھا ہے، اپنی زبان سے کہنے لگا۔ بہت طرف بات یہ ہے کلمہ تو روز پڑھتا تھا لیکن آج پھر سے کلمہ پڑھا اور کہہ رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ کلمہ پڑھا ہے، آج ہی مسلمان ہوا ہوں۔ لگتا ہے صرف کلمہ پڑھنے سے چاشنی نہیں ملتی، حضور کی عزتیں اور شانیں ماننے سے ایمان کی چاشنی ملتی ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کئی غزوات میں شریک ہوا، مختلف روایات ہیں۔ میں اسی حدیث مبارک پر گفتگو کو اختتام پذیر کر رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں استاذ گرامی قبلہ کا، اگرچہ میں نے بہت پہلے گزارش نہ پیش کی، ابھی چند دن پہلے گزارش پیش کی، لیکن میری گزارش پر انہوں نے کوئی تردد نہیں فرمایا۔ میں نے ایک ہی دفعہ عرض کی تو فرمانے لگے میں نے لاہور سے باہر جانا ہے، اگر میں واپس پہنچ گیا تو انشاءاللہ ضرور تشریف لاؤں گا، ضرور آؤں گا۔ ان کی ذرا نوازی ہے، جلوہ افروز ہوئے، میں تہہ دل سے اپنی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، آپ احباب کی جانب سے شکر گزار ہوں، اور بلا تمہید دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں شیخ الحدیث امیر المجاہدین محافظ ناموس رسالت
جن کا چہرہ دیکھتے ہی دل میں رسول پاک کی محبت جوش مارنے لگتی ہے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں تو پھر زور سے کہیے سبحان اللہ۔ دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں شیخ الحدیث امیر المجاہدین محافظ ناموس رسالت مولانا خادم حسین رضوی مدظلہ العالی کو آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب آپ نے مل کے کہنا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار
उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यार मुंताब औलाद अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़े साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान जाए शमाए जमाले मोहम्मद हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ज़ीवकार सामीन मोहतरम उलमाए किराम हज़रात नाखाना हज़रात कुर्ब जवाब दूर दराज से तशरीफ लाने वाले हाजिर होने वाले शाहजान मुस्तफ़ा अलैहि तहiyat व सलाम मस्जिद हाज़ा के खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना फाज़िल नौजवान शकूर अहमद जाज़ साहब सादी करीम मस्जिद इंतज़ामिया अल्लाह। दो बातें पहले, उसके बाद फिर तकरीर। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा कि इज़ला फ़र्क़ बैन मौतिही व बैन हयातिही फ़ी मुशाहदतिही व उम्मतिही व मारिफ़तिही बि अहवालिहिम व निजातिहिम व अज़ाइमिहिम व ख़वातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलीलुन ला ख़िफ़ार बिही। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि इस बात में कोई फ़र्क नहीं है कि हमारे आका मौला ज़ाहिरी दुनिया में जब बदर रहे या ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को देख रहे हैं। जब मेरे आका देख रहे हैं तो फिर महफिल में उसी अंदाज से बैठना चाहिए। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत के अहवाल की खबर है, हुज़ूर अपनी उम्मत के अहवाल से बाखबर है। अगली गल और ॾाढी हुज़ूर अपनी उम्मत की नीयतों से भी बाखबर है। मैं यहाँ क्यों आया, आप क्यों बैठे, हुज़ूर को ये भी पता है। लिहाजा मुझे भी अपनी नीयत दुरुस्त करनी चाहिए, आपको भी। फरमाया कि हुज़ूर को ये भी पता है मेरा उम्मत की इरादा क्या कर रहा है। आखिरी बात बहुत ही आगे की है, वह ख़वाते रहें। हुज़ूर को ये भी पता है कि मेरा उम्मत ही दिल में क्या सोच रहा है। ज़्यादा दिल भी मतलब काबू रखना चाहिए। वज़ालिका इंदहु जलीलुन ला ख़िफ़ार बिही। इमाम फरमाते हैं ये बातें हुज़ूर से कभी भी पोशीदा नहीं है। एक बात थे ताइयां बोला कहना गर्मी हंगामा है बदलो मैं हैदरो सिद्दीक़ो फारूको हुसैन कि हमा यक लाज़ाज़ और कातिलूस यक तजल्ली अज़ तजल्लियातिलूस ज़ाहिर शी जलवा है दिल फरोज़ बातिन शज़ार फ़ाम। एक बात कहना है कि साढ़े आका मौला एक झलक है, बाकी अशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन रहा। इस वास्ते मैं लंबी लंबी महफिलों पर भी कायल कोई नहीं, बंदा जमाइया लगे मैं उस महफिल में भी कायल कोई नहीं, बंदा मोबाइल सुने मैं उधर भी कायल कोई नहीं, बंदा गल्ला करे मैं उधर भी कायल कोई नहीं, बंदा मुंह बढ़ा के बैठे वो भी मैं उधर कायल कोई नहीं। जिन्हें मालिकों का काम है उधर वो वेर करें तो फिर चंगा काम करना चाहिए। तो रस्म से जल्दी कोई नहीं। हज़रत मौलाना बयान फरमाया जिन्हें रस्मन मनिया, दाता साहब ने भी कशफुल माजूब शरीफ में लिखा फरमाया जिन्हें रस्मन मनिया वो वेख के भी मुनाफिक रहे, तो जिन्हें दिलो मनिया वही साहब बने। तो रस्म कोई ना नहीं चलती। मैं तो दस दें मैं जितना भी कोई पढ़ा मैं नहीं पढ़ा जिन्हें रस्मन हुज़ूर को मनिया तो बंदे ने पुत्र बने। इस वास्ते
اتنے رسم نہیں چل رہی بھائی اے کسی اور پاس اے کوئی اور پا دے بندہ کوئی اور پا دے. دل رب نے کوئی بنایا اور وہ اپنے حبیب کی محبت واسطے بنایا. اپنے ساری گلاں کٹ کے صرف حضور کی محبت پاؤ اپنے سینے. مولانا نے یہی گل کی گل ہے بھی کائنات یہ ہوئی. اگلی گل یہ تو کیا امام ابن حجر اسقلانی آگے امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں السیف المسلول میں فرمایا فواجب علی کل مومن متى ذکر و ذکر عنده یخضع و یخشع و یتوکل و یسکن من حرکته و یاخذ فی هیبته و اجلاله كما كان یاخذ به لو كان بین یدیه وهذه كانت سیرۃ السلف والائمة الماضین. فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب خود حضور کا ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے لیکن موبائل سنے ڈبا مارے شناختی کارڈ جمع کرا کے محفل نعت باہر جا کے سگریٹ پیوے میں نے عمرے کا ٹکٹ لینا ہے یا سٹیج پہ بیٹھ کے نعت نعت پڑھ لے وہ جا بنا ایک دوسرے کو سنیا بہت باقی نعت خان یا حسن میں چھوٹا بچہ نعت پڑھ رہا میں بڑا نعت خان میں موٹا مولوی اس لیے کیا مولانا گل کی تھی کہ میں نہ والی توجہ رکھی یہ نہیں کہ میرے شاگرد گل کر رہے ہیں میں بڑا مولوی. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب خود حضور کا ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے کیا کرے ان یخضع و یخشع و یتوکل و یسکن من حرکته. اپنے دل کے اندر بھی اپنے جسم کے اندر بھی عاجزی پیدا کرے اور اپنے دل کے اندر حضور کی عظمت اور شان لائے ویسکن من حرکته. تمام حرکتیں بند کر دے اور حضور کا حیبت اور جلال اپنے اوپر طاری کرے اور تصور کرے کہ میں اگر حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا تو حضور کا کتنا احترام ہے. آپ نے امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں وَهَذِهِ كَانَتْ سِيرَةُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ. فرمایا میرا فتویٰ نہیں اس صدیق اکبر کو لے کے میرے تک ہر امام نے یہی فتویٰ دیا. اس کے بعد وہ گل رسماں اتنے گل کوئی نہیں ہوتی بالکل میں تمہیں دس دوں نہ یہ ہو سکتا سارے کئی حضرات کی کریے میں کہ کچھ بھی نہ کرو حضور کے دین کا کم کرو حضور کے دین بس. ساری بیماریاں جہاں قیامت تک حضور کی امت آنیاں سن حضور نے وہ بھی بیان کی فرمائیاں کہ حضور نے انہوں نے علاج بھی تجویز فرمایا. شب برات والی رات بندہ یہ میری گل ایک اور بھی توجہ نہ سن. شب قدر ایک شب برات ہے نا شب قدر سال ایک باری آتی وہ بھی ایک گھڑی ہوتی وہ بھی جاگتے نہیں کرتی قسمت والے نہیں کرتی. اور میں جو اتنی گل کر لگا وہ ذرا سمجھ نہیں سدا سدا خون اسلام نو ممتاز قادری یا لب پر کوئی نہیں. کہ لب جائے تو پھر کوئی لب ہے کہ وہ ضائع ہو گیا تو پھر کئی صدیاں سدا پڑا سدا سدا ہے خون اسلام نو لب پر کوئی نہیں. بالکل 1929 تو بعد لبیا 1929 کے مردین خون دیتا تو پاکستان پڑ گیا. ہوں ممتاز قادری خون دیتا تو ہوں اتنے نظام مصطفیٰ جب نہ آیا نا تو پھر ہو سکتا کئی صدیاں ہو سزا پڑ گئی. اور ممتاز قادری جانے پھانسی کے بندے کی طرف وہ بھائی نے بھی پچھو بلایا بہنا بھی بلایا باپ بھی بلایا چھوٹے جہاں بچے بھی بلایا. بھائی ملک دل وزیر کہنے لگا بھائی جان ایک بار مڑ کے پھر ویکھو. ممتاز قادری مڑ کے نہیں ویکھیا. پھر انہوں نے ابا جی تسی آواز دو. انہوں نے ابا جی آواز دیتی بھائی پترا ایک بار مڑ کے منہ تے ویکھا. ممتاز قادری نہیں مڑیا انہیں این کر چھڑیا. پھر بہنا آواز دیتی ممتاز قادری پھر بھی مڑ کے نہ ویکھیا این کیتا. پھر 5 سالہ بچے کو کیا بھی تو اپنے پیو نو آواز دا. وہ پیو جا رہے ہوئے پھانسی کے بندے کی طرف پچھو پیو بھی آواز دے نہ باپ جا رہا ہو. محمد علی 5 سال کا ہے ممتاز قادری کا پتر. اسی طرح سوچو کہ باپ پھانسی کے بندے کی طرف جا رہے ہوئے تو چھوٹا جا بچہ پیچھو آواز رہا ہے ابا جی ایک بار منہ دا بتاؤ. ممتاز قادری پھر بھی نہ مڑ کے ویکھے
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆقا نے فرمایا ਸੀ میری امت کے اندر وان پیدا ہو جائے گا کہ صحابی نے عرض کی حضور وان کیا ہے فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت میری امت محبت کرے گا موجود دنیا نہ آتے موت کو یرگے گی ڈرے گی ممتاز قادری ایک بیماری حضور نے تجویز فرمائی میری امت بیمار ہو جائے گی موت کو نفرت کرے گی ممتاز قادری ادھر علاج کی سی کہ موت نال پیار کرے کہ ممتاز قادری موت نال پیار کیتا بھی پیو آواز دے پیچھو پتہ مڑ کے نہ ویکھے اگر جا کے گھر سوچنا ہے تو ہم سمجھ گل نہیں آنی جنہوں 5 سال نہیں آئی ممتاز قادری کی سمجھ انہوں پھانسی نال کے آنی جڑا ممتاز قادری کے خلاف گل کرتا وہ در حقیقت محافظ ناموس رسالت کے خلاف گل کرتا دنیا کتا بھی کسے رکھے ہوئے نا ان کو پٹا مارے تے مالک برداشت نہیں کرتا لوگ ممتاز قادری نال کیتا وہ ملک بشیر کے پتر نال نہیں کیتا نا ملک بشیر کے تو اور بھی بڑے پتر اج ڈنگی لڑے لوگ مر جاندے ہیں گل وچ ہوے اسلام کس بڑے پتراں دا خون نہیں لیتا تسی ایویں اپنے پتر بچا بچا کے نہ رکھیا کرو اسلام نہیں خون لیتا ہاں بالکل اسلام خون کوئی نہیں لیتا کسی کا اسی 17 لاکھ بندہ لے کے لیاقت بال کو نہیں چوکتے ہیں اسلام نے ایک بندہ بھی نہیں لیا اسلام بندے لینے ہو گئے کہ جانے جانے گلشن اقبال کے دروازے سے 70 مر گئے انہوں کا خون کیڑے پاس اسلام بڑے بچے نہیں لیتا اے دعا منگیا کرو کہ بھائی بڑے بچے ڈنگیوں کو بچے رہنا اس زمانے کے حادثات کو بچے رہنا اسلام خون لیتا نہیں جو لین ہوئے کہ ہوئے کانسٹیبل لین ہوئے کہ ہوئے کانسٹیبل پوری دنیا اوباما یہود و نصارہ اپنے منافق کیوں دے خلاف ہوئے پورا میڈیا بھی یہود و نصارہ خرید لوے اور اس بڑے کی خبر نہیں آنی کہ پھانسی دے پھندے ہوتے جھول جائے اسلام نو خون دیتا ہوئے کہ حضور کی عزت نو تو پھر اسلام قدر کی بندہ 60 لاکھ بندہ جنازہ دیا لبیک 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 میں وضاحت اس واسطے کر رہا کہ شب برات اور رات کو نفل پڑھنے نہ جلے جنت لگتی ہوتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شب برات کو نفل پڑھ کے میں کہا کہ قیامت والے دن حضور نے بلا لیا ادھر آؤ لوگوں نے میں دین کی خاطر ایسے پتھر مارے تم میرے دین کا دیکھ نہیں کر ایسے یہ کہا کہ حضور اسی کہتے سے دین پہ چل ہی نہیں سکتے وہ نہیں حالات بڑے خراب ہیں گل میں اس واسطے کر رہا لوگ تماشا بنا لیا دین نہ اپنی مرضی کا دین ہے یہ عمرہ کر لیا ایک حج کر لیا تو بس یہ دین مکمل ہو گیا حضور کا دین گلیوں میں چروڑے کوٹوں میں چروڑے کچہریوں میں چروڑے تاریخ جنگ نہیں ہویا کبھی تاریخ جنگ نہیں ہویا تاریخ اسلام کی جنگ نہیں ہویا 1400 سال تاریخ جنگ نہیں ہویا بڑے تو بڑے پاپی بھی آئے بڑے بڑے ظالم بدکار بھی آئے لیکن جب اللہ رسول کی بات آئی تو لوگ سر جھکا لیں کتے بھی ہلکا کتا بھی امام نے لکھا ہے کہ ہلکا کتا جھلا ہو گیا تو وہ جناب زمین کے پیچھے لگ گیا انہیں زمین نے جا کے انہیں دریا میں چھاڑ مار دیتی وہ کتا جھلا سی انہیں سمجھا چلا گیا ہوگا انہیں کافی دیر دودھ کی لاؤن کے بعد سر پار کر دیا انہیں دیکھا کہ کتا جھلا وہ انتظار نہ کر رہا کافی سی جڑا جن پیچھے جھلا کتا لگ گیا پاولا کتا امام کہتے ہیں زمین جو سر پار کر دیا انہیں کہا میں اس جھلے کتے کو بچا کر سکتا امام کہتے ہیں فقام زمی و زمی کہنے لگا یا کر دو انہیں کہنے لگا جھلیا کتیا تو میں ایویں رہنا چھڑتا انی فی ذمت محمد میں تو حضور کا واسطہ دینا ہنن نہیں کتا جھلا کہنے والا کون کافر ہے مسلمان ہی نہیں تھی انہیں حضور کا واسطہ دیتا کہ کتا جھلا کے نعرے کھڑے سی انہیں یہ نہیں کیا میں انہوں نہیں جانتا امام کہتے ہیں خبر لمکن کو یاد ہو کتا مڑیا تو اننے واہ دوڑیا فشاہ جمشی مانا سوچ سمجھ کے چلنا کہ ادا یاد کو اکبر مانا اننے واہ دوڑنا کتا مڑیا تو اننے واہ نے دوڑنا دیتی انہیں کہا یار جھلا ضرور آ اس نام کو تو میں بھی جاننا چاہتا میں اس کے گل کر لگا ہوں ذرا سمجھیں گے 10 فیصلے حضور نے پیش کیتے اسی سپریم کورٹ نے 10 فیصلے ماں برائے عدالت صحابہ نے قتل کیتا ماں برائے عدالت حضور کو پوچھا کوئی نہیں عدالت حضور دیا حکومت رسول اللہ دی 10 فیصلے اسی پیش کیتے سپریم کورٹ نے انہاں ایک فیصلہ بھی حضور دا نہیں بنے ایسے کہ جھلے کتے بھی من کروتے ایسے نام جنت میں تو گل کوئی نہیں کرتا ویسے میں قرآن شریف گل کی تھی سارے پیر بیٹھے سب پورے پاکستان میں انہاں پیراں نوں خطاب کردے کیا
میں کہا تو اڑنے اس کا ذاتی نہیں اسی تو ہم حضور کی وجہ تو منیا اسی دے صحابہ نے حضور کی وجہ تو منیا آل بیت نے حضور کی وجہ تو منیا ذاتی حیثیت نہ کسی نے نہیں منیا صحابہ نے کتاب منیا انہوں حضور کی خدمت کی تھی آل بیت نے کتاب منیا اور انہیں رسول ہے بس ذاتی حیثیت نہ کسی نے نہیں منیا دسو یار تے چلے کتے بھی من کھڑاون تے جھلا اٹھ جڑا حضور کی ظاہری حیات ہے صحابی نے نہ مان کے رکھے ہوئے سی تے آقا بعد اس کا فرمایا انہوں کیوں نہ پیا عرض کی تھی حضور جھلا ہو گیا ہے تے کھاندا جو کھول کے تے نہ چک پاندا حضور انہاں نوں کھول دیو جب کھولیا بجدے لمبے لمبے کھولوں نے حضور دے پیراں تے رکھ دیتے عرض کی تھی حضور ہونے تے پہلے جھلا سی ہن کی ہویا میرے آقا نے فرمایا میں ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ فرمایا زمین آسمان میں شے ایسی کوئی نہیں جو اے نہ جانتی ہوے میں اللہ کا رسول اللہ دسو یار پاکستان اس واسطے بنے سی حضور کے فیصلے کا نہیں ماننے قائد اعظم محمد علی جلال چلو انگریز جج نہ منا سکے تو ایسی کافر انہوں نے نہیں مانیا لیکن قائد اعظم کیا ججا تک پتہ ہی کوئی نہیں حضور کی امت کو حضور نال پیار کتنا ہے اقبال علم الدین ڈیفنس کمیٹی بڑھائی انگریزوں کو ناراض کر کے بڑھائی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں ناموس رسالت کے مسئلے میں تم لبرل ہو لبرل اگر کوئی بندہ تو قائد اعظم بنتے لبرل اگر کوئی بندہ تو اقبال بنتے وہ دونوں اب تو تصویر بھی آ گئی نوجوان نسل کے سامنے پہلی صف علم الدین کے جنازے کی اقبال کھڑا ہے انہوں نے ناراض کیا کہ انہوں کی سلطنت کو سورج نہیں سی غروب ہوگا آج لوگ اپنے چند قدر کی خاطر محتاج کر کے سلطنت دے سکے پتہ لگ جائے گا کہ بم کون دی دے رہے ہاں جناب جانتے اتنی محتاج کر دی کہ گزار کا مسئلہ تھا لوگوں نے اس کو مذاق بنا دیا دین کو کہ اگلی گل بڑی اور بھی خطرناک ہے ایسے کتا بھی جھلا انسان پڑ پڑا ہوتا اتنے میں نے بھی گل کی تھی گولڈ شریف وہ تو پھر میں نے نظام الدین جامعی کر لگا تو بہت بڑی گل کر سکی تو پیڑے کی گل کی تھی میں کہا پیڑے کی گل ہوتی گل اندر میں تو کھڑی گل پیڑے کی سمجھ آئی گل پڑی دین پڑھے ہوئے کہ بندہ سے مجمع کو دیکھ کے گل کرے مجمع نے کیا کرنا ہے لوگوں نے کیا کرنا ہے کیوں لوگوں نے روٹی دے لی لوگوں نے اس نے دے لی ہے لوگ کیا کر سکتے ہیں بیچارے آپ نے ڈیڑھ پیڑ ہوئے تھے خدا علاج نہیں کر سکتے سانو کی پیڑ ایسا دین اس واسطے پڑھے آتے تو ہم ایک جگہ کر لیا ایسا مولویاں درازے کمیٹیاں نے بڑھا لیا دیوان کو بڑھا لیا حکمرانوں نے بڑھا لیا ساڑھے آقا مولا ہمیں پہلے فرما گئے فرمایا میری امت کے حضور نے بنی اسرائیل کے مولویوں کی گل کی تھی فرمایا بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہے اور علماء نے روکا بنی اسرائیل کے مولویوں نے فلم یانتہو قوم باز نہ آئی فجا نہیں میرے کو ہے اپنے جی میں چادر اس واسطے رکھی یہ بڑی جگہ کام آئی یہ جیل بھی میرے کام آئی ہاں جی ایک بڑی جگہ کام آئی مچھر کو بھی کام دے دی منہ کٹن کو بھی کام دے دی ہاں جی صدر کا بھی کام دے دی سو جاؤ کتے کرم بھی کام دے دی جو میرے آقا نے رہتے ڈال ہاں جی اور آنسو گیس نے بھی کام دیتا ہے ہاں ڈی چوک کی جتنی ہونا آنسو گیس چھٹی اتنی چھٹی سارے حضور کے غلام سڑک کے لمحے پہ گئے میرا بھی حال پہ حال ہو گیا میں صرف اینکر کی چادر ہٹا کے دیکھا میرے حضور کا غلام کوئی نسیا سے نہیں کوئی نہیں نسیا میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال دس رہی ہے ایک آنسو گیس ہوتے تھے سارے نس پانے ایک 26 کلومیٹر آنسو گیس کھاندے رہے لمبیک کر دے کے بندے رہے اے کیڑی پاور نال گئے کوئی ایجنسیاں کھڑیاں سن نال کسے پیسے دیتے اقبال کہتا نہیں یہ پاور ہو رہے دل سے عشق او توانا می شود خاک اندوش سریا می شود اقبال کہتا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوتا جس ویلے سینے محبت رسول ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 آج لوگ کیا سمجھتے ہیں دین بدل جائے گا بولے خاطر جب کروڑا بھی میں آپ کو ڈی چوک بھی یہی گل کی تھی ٹھنڈے ٹھار ہو گئے سارے میں آپ کا سنو ہے سانو دسنیا نے اس کا جی ہے جناب پارلیمنٹ کی عزت ہے سپریم کورٹ کی عزت ہے فلان کی میں آپ کا سنو ساری دنیا کی عزت ہے اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پیشاب فرمایا سنو ٹھنڈے ہو گئے تھے سارے ٹھنڈے ٹھار پھر کوئی نہیں بولے کہ ڈی چوک تم کیسے آ گئے کیسی کیسے آ گئے تسی جھوٹ بول کے آتے ہو اسی لبیک کہتے آ گئے کیسے آ گئے گل بھی سمجھ آئی
धी चौक दी इस तरह बनाई तो हुजूर की इज्जत दे कानून नु काला कहंदे रहे आओ तो क्यों नहीं कानून हरकत जाए फिर भी वो खाक अफजल आला है जिसे मेरे आका पेशाब फरमाया ऐसे बात से रिसालत की गल हो सकती मौलवी खादम अपनी पगड़ी की हिफाजत करे कि ये पगड़ी कहीं न फंस जाए हुजूर के खास ऐसा गोल मगोल गल्ला नाल गल नहीं होती बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है हाँ अमल लाज़मी है तकमील आरज़ू के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है तकरीर करके बंदा फिर ये भी तकरीर करे ताकि हुकूमत नाराज ना हो मुमताज कादरी ना जड़े नहीं ना खड़े हुए ये तो पता लग जाना है दुनिया को भी पता लग असि जितना खड़े होया इस वास्ते असि भारतीय पाकिस्तान इल्मुद्दीन नाल खड़े होए असा तारीख रिहाई मुमताज बनाई इकबाल ने बनाई इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी दसो वारिस कौन नसीहत के एवं असि बनाई तो तारीख रहे असि मुमताज कादरी नाल खड़े रहे मुमताज कादरी नाल इकबाल भी खड़ा रहा कायदे आज़म भी खड़े रहे ऐसी आज 1929 के बाद हालात खराब हो गए हालात नहीं खराब हो गए कुफर चाहता सी कि उम्मत मुस्लिमा एक बार फिर सरगर्म हो जाए लेकिन मुमताज कादरी मुमताज कादरी जरा मुड़ के पीछे नहीं देखा पता क्यों नहीं देखा इन्हें सारा अमला मिर्ज़ाई भर्ती किया मुमताज कादरी को फांसी देने वास्ते हाँ जी सारा अमला मिर्ज़ाई भर्ती किया पहला अमला मतलब कर क्योंकि मुसलमान मामा ना जिन्हें दूध पीता हो ना वो वर्दी च होवे या वर्दी च ना होवे गल विच हो रहे वो तो मां की गुटी तो कोई नहीं ना बुला सकता इन्हें सारा मिर्ज़ाई हमला भर्ती की असि तो बड़े बड़े बदले लेने ने ना मुमताज कादरी मुजरिम ना ना मुमताज कादरी कि मुजरिम होता तो हुजूर जागते दीदार कराना कातला तो दहशत गर्द ने हुजूर जागते दीदार कराना फिर मदीना पाक को ले जाया गया फिर उन्होंने कहा मैं जालियों के अंदर ले जाया गया एक मामूली बात तो नहीं सकता लेकिन उम्मत को समझ ही कोई ना आई मैं मुमताज कादरी का मसला उठाई है मसला हुजूर की इज्जत 2.5 करोड़ मौलाना नबी रिपोर्ट आई 2.5 करोड़ बंदा मुमताज कादरी की शहादत तो बाद जनाजा खत्म होने तक 2.5 करोड़ बंदा पिंडी दाखिल होया तो 2.5 करोड़ बंदा निकला मुमताज कादरी ने ये रिकॉर्ड बना दिया शायद साढ़े कई नस्लों का इंतजार कर रहे हैं इल्मुद्दीन का 6 लाख इमाम मोहम्मद बिन हंबल का 16 लाख जनाजे सी 60 लाख के आम लोग कहते हैं ना वैसे करोड़ों तो ज्यादा सी मुमताज 11 पीर सफर जनाजे के बन जान होवे कांस्टेबल गल भी हो रहे क्यों जी गड्डियां के टायर मुंडे टायर चुक रहा है मैं अगर गल भी हो रहे बात है गल थोड़ी ला गया कि मोहम्मद से वफा तूने हम दे ये चीज है क्या गल हुजूर नाल प्यार करो हुजूर नाल प्यार करो ऐसे सोचन समझन की बात कोई नहीं एक और शेर बड़ा अजीब व गरीब बहुत कम नसीब वो जो बहुत कम नसीब वो जो सुकून तक न पहुंचा बहुत कम नसीब हो जो सुकून तक न पहुंचा दरे यार तक तो पहुंचा दिले यार तक ऐसा माना मैं तुम्हें समझा नहीं सकता बड़ी खतरनाक बात जानी है हाँ हाँ जी दिले यार तक न पहुंचा हाँ जी दरे यार तक तो पहुंचा हाँ नमाज़ां पढ़ियां हज कीते उम्रे कीते हुजूर चाहते की मन उथे तक बहुत कम नसीब ऐसे एक लम्हे ना चले जन्नत लग जानी किस जन्नत वास्ते लोग बड़े बड़े गल होवे हुजूर दे नाल हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह मैदान वो दे 70 जख्म लगे हुए सन आप 70 जख्म हाथ भी शल होया गया ते सिर भी फटे होया तो हुजूर टीले उते चढ़न लगे ते अपना मोढ़ा पेश कर मोढ़ा फिर भी पेश कर दिया किसी और साथी नहीं किया यार मैंने तो 70 जख्म लगे सिर फटे आ गए जख्म ते पट्टी भी नहीं की थी तुसी जरा कर अर्ज की थी उन्होंने ते पांव रखा दरे यार तक तो पहुंचा दिले यार तक है दिले यार है ना कोठा रख देता जब मैं हुजूर ते चढ़ गया तो फरमा आओ जब वतन मत हो क्यों नहीं वजह वजह जब वजूद कमाना हो जब इन बाबे फात के ले जाओ तो छिक के ले आने की है और जब यूं जब इजाब कमाना तन्हा ने हुजूर की इज्जत करके तो हुजूर की खिदमत करके जन्नत छिक के आवे अल्लाह इसे एक लम्हे में जन्नत लग जाती लेकिन हुजूर नाल वफा की
اور جب طلحہ تو کیوں جی واجب تے رب کرنا ایک کی حضور نے نسبت اور جب طلحہ یہ اعظم ہی کوئی گاؤں مجھے تو ترجمہ کی وجہ اسی تو چلو جو یہ شان چھپا کے بیان کرنے ہیں کہ بھائی لوگ جڑا جی اور جی فلانے سکرٹری صاحب ناراض ہو فلانے ناراض نہ ہوتے حکومت ناراض ہو میں نے جب 23 جنوری میں نپیا نا موٹر وے تو اے گل میں اس واسطے تھوڑے نال کر رہا میں اپنے گھر میں پتروں کی تربیت صحیح کرو میری گڈی دے پولیس افسر نے قبضہ کر لیا میں نے میرا جتنا عملہ سی اس چک کے دوسری گڈی چھوڑ دیتا تو پولیس افسر والا میں نے کہن کی لگا گڈی سے میری پیر کے میں نے کہا لگا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے اے گل تے میں اوباما بھی نہیں کر سکتا اے گل تے میں مودی گاؤں دا متر پیڑا دا ہندو بھی نہیں کر سکتا ایک گاؤں انسان کو دسن والے اوباما ہوئے یا کینیڈا دا سور ہوئے یا برطانیہ دا سور ہوئے یا ڈنمارک دا حامی ہوئے انہاں سانو دسنا اپنے نبی نال کیویں پیار کرنا ہے ساڈے بزرگ دس گئے اساں اپنے نبی نال کیویں پیار کرنا ہے میرا سانو دسنا پیار کرنا کسے نوں کی حق پڑدا ہے میں تسی حضور نال پیار کیتا تسی اپنے بچوں میں مینوں کی حق پڑدا ہے شرک بدعت تے فتوی لانا صحابہ حضور دا پیشاب مبارک بھی پی گئے لیکن دوسرے صحابی نے فتوی نہیں لایا ہے کہ کیتا حضرت ابن احمد جب حضور کا پیشاب مبارک پیتا نا تے سویرے صحابہ نے پوچھا مائی جی اور دسو تے صحیح ہوتا ذائقہ کی وجہ سی اودی خوشبو کی وجہ سی کیا اسے صحابی نے نہیں کہ تسی حرام پی گئے تے آپ نے پھر کی جواب دیتا آپ نے کی فرمایا شریف تو معافی ولا عاشر ونو قوم لطیب راجحت ہی نا میرے محبوب کے غلاموں کی پوچھ دو جب میں پیشاب مبارک کا پیالہ منہ لایا تو دے ذائقے کا جواب بھی کوئی نہیں ہوئی خوشبو کا جواب بھی سبب اس کا کچھ اور یہ ہے جس کو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے سے کیوں جی برما کے مسلمان بچے دیا کباب بڑھا کے بت مکہ کھا دے اور پاکستان کپ جو بت کباب بنا کے کھا دے اے بچے ہن میرے کو 2 جلداں تے عربی کتاب آئی میں کراچی لے آیا تاکہ بچہ تک آواز نہ جائے یا تھوڑی دن آواز نہیں بند وہ دے وچوں نہ لکھیا کہ عراق کے جو امریکی فوجی گئے انہاں ہر ظلم آزمایا پھر کہہ کے لا دے آخر میں نے کہا کہ مسلمان نوجوانوں نے چھوٹے پیشاب کی داڑھی کاٹ کے نا پھر انہوں نے پوچھ پانا پھر داڑیاں لاتے سن اس کیا مسلمان اس کی سمجھ جو کفر جڑا ہو کتے تک چلا جائے انہاں چیز پیچھے لانا شام کی بچیاں تے وہ جڑے مہاجر بچے تے بچیاں تے عورتاں امریکی اور برطانوی عامل انہوں کی مدد کر کتے کی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے انہوں نے سوٹتے تھے کہہ کے مار دے ایسے مسلمان اپنے ملک میں بلی بھی نہیں مرن دے دے ساڑھے ملک میں نہ بچے کی عزت نہ عورتوں کی عزت نہ بڑھے کی عزت نہ جوانوں کی عزت نہ گھر کی عزت نہ مسجد کی عزت نہ قرآن کی عزت کی چھڑیا ہے نہ ساڑھا اجے پھر اسی چپ کر کے بیٹھے رہیے نہ صحابہ کے مزاج چھڑے نہ نبیوں کے مزاج چھڑے ملک شام میں کن قیامت گزر رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام کا مزاج کے ڈال دیتا خالد بن ولید کا ڈال دیتا عمار بن یاسر کا ڈال دیتا حضرت زینب کا ڈال دیتا حضرت مالک نخی کا ڈال دیتا حضرت ویسے کرنی کا ڈال دیتا یہ کیڑی قیامت گزر رہی اہل پاکستان اب جاگے ممتاز قادری آپ کو خون دے گیا ہنستے ہنستے دے گیا رویا نہیں 5 سال نہیں رویا انہیں جڑا امتحان کٹیا تو کسے نہیں کٹیا کہ ممتاز قادری اسی ویلے شہید ہو جاتا پیچھے گولی لگ جاتی لوگاں کہنا سی ویکھنے والی جیل وچ رہندا پھر ویکھ کے آزمائشاں ہن تو مر گیا پتہ نہیں کدے کول پیسے لے لیکن رب نے انہوں زندہ رکھ کے 5 سال میں جناب کہڑا ظلم جڑا اودے نال نہیں ہویا سرکاری نے انہوں پیغام بھجوایا بھئی تو کہہ دے میں تیرے گورنر کو گستاخی کی وجہ تو نہیں ماریا میں تیرے خاندان کو بھی باہر بھیج دینا تینوں بھی باہر بھیجنا صرف کہہ کہ میں نے ٹینشن سی میں گولی چلا دیتی میں گستاخ ہونے کی وجہ تو نہیں ماریا ممتاز قادری ادھروں پیغام بھجوایا میں نے کہا زرداری صاحب ایمان کے سودے نہیں ہوتے میں ہی ماریا ہوش و حواس کر ماریا جان بوجھ کے ماریا اور گستاخ سمجھ کے ماریا اس کو معمولی بات ہے کہ آنے والی صدیوں میں یہ تو مقابلہ نہیں کر سکتے بعد وہ ممتاز قادری پیچھا مڑ کے کیوں نہ رہتے یار بہنا تو بہنا ہوتی ہیں وہ خالی فون کر دینا نا بھائی جان میں آؤں گی بھائی دی اچھی خانے کر دینا گراف خندے کی طرف جا رہے ہوئے تو بہنا پیچھو آواز کام ممتاز مڑ کے نہ دیکھے تو آڑا سر چکایا گل تو وہ کرے جنہیں گل کی تھی گھر بیٹھے ہوتے گل کرنا کرنا
ملک دل وزیر صاحب کہنے لگے بھائی اسی سمجھا ممتاز ناراض ہوتے چلا گیا. انہیں پیچھے ملک بھی نہ دیکھا سن. کہتا بات نہیں سمجھ آئی بھی سارا عملہ تو ایسی دل رہی انہوں نے ساری موویاں شویاں رکھی سن بھائی تھوڑے جائیں کی نقلش ہو رہے تھے اسی مووی بنا کے دے رہی اے عاشق رسول نے جڑا مول کی طرف جاتے مڑ مڑ دیکھتا لکھا سلام ہو میں قاتل تیرے ہوتے مڑ مڑ کے انہیں کیا نا میں کوئی میں حضور سامنے کھڑے 5 فٹ اگے چلیا موت کا پیار کرنا چلیا. اقبال روندے روندے کیسی کہ مسلمان ہے کہ مرکز ہے کہ نظر جہاں گردیدہ مولا ندیدہ. اقبال روندے روندے دنیا تو گیا کہنے لگا میں پوری دنیا پھریا جہاں گردیدہ میں پورا جہان پھریا میں نے جو مسلمان نظر کوئی نہ آیا جنہوں موت دیکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے. آج اقبال زندہ ہوگا نا آج اقبال نچن لگ پڑے 5 فٹ موت پر چلیا ممتاز قادری عملہ پیچھے رکھ کر چلو نا یار کی ہوا چلو نا یار کی ہوا. ممتاز قادری بڑا سر اٹھا کے لیا بڑا سر اٹھا کے گیا بہت ڈاٹا سر اٹھا کے گیا. اگر کسی نے کوئی بل آیا ہوئے ممتاز قادری کا میں زندہ میں ادا کرنے یہ تو آپ بل نہیں آیا. شرمندگیاں تو ہو یہاں 350 بچے جہاں زیادتی ہوئی قصور ہے پاکستان کی شرمندگی تو ایسی 5 سالہ بچیاں نہ ریپ ہونے شرمندگی تو اے وے ہر دو بچے 316 بچے مرے 4 مہینے انہوں نے دوائی نہ ملی شرمندگی تو اے بن وہ کمران 65 لاکھ دیا گھڑیاں بندن لیکن ہر دو بچے نو اسکولوں کی کوئی کنے دے اے ممتاز قادری یہ تو آنے کوئی ممتاز قادری نہ شرمندگی ہوئی نا پاکستان دے وقار بلند ہویا پوری پوری. اوباما ہوتے نے کرنا پریشان ہو گئے وہ کہ ہوئے اس مڈل کی اسی تک کیسی کریں ختم ہو جانا ہے نام کسی نہیں لینا محلے جلانا کسی نہیں پڑھنا مخلوق آئی میرے پاس مطلب ایک جنت میں کھانی سی نا. مسلمان عورتوں کے گٹے میں کھاتے ہو نچتے میں کھاتے ہو ثقافت میں کھاتے ہو مسلمان عورتوں کے بدن تھنکتے میں بھی کھاتے ہو تو ایک حضور نے عاشق جب ایک جھلک میں کھا دے اسی پتہ لگ جانا ہے کوئی بات نہیں ہے جس نے جڑا ایسا پایا ممتاز قادری دیا نسلہ ایسے اٹھا کے قیامت تک رہ لیا. آصف سعید خوسی دی نسل کدی بھی قیامت تک نہیں دسے گی کہنے گا تو اس جج کا پتر ہے جڑا قرآن سن کے ہستا رہا قرآن سن کے جج ہسے گی تینوں ہسے. جسٹس نذیر اختر صاحب موجود ہیں وہ اسے صدمے نال لمبے پہ گئے وہ بیمار ہو گئے اس کو بعد وہ چارپائی کو نہیں اٹھ سکتے کہنے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان جج اینڈ مذاق قرآن نہ کرے. ساڑھے ججہ نے ساڑھے اپنا خواجہ شریف نذیر اختر صاحب نے جب قرآن کی آیت پیش کی تھی نا سپریم کورٹ میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ مولانا تاریخ کی جڑی کوئی ہوا اکبر بھی نہیں ہسے ہیں قرآن میں جہانگیر بھی نہیں ہسے حضرت کے بعد بندہ پڑھنا انہیں ججہ نے دسو کی چھٹی ہوئی ہے ہدایات سے انہیں بڑا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو اجازت دیتے ہیں ان پر اللہ نے لعنت فرمائی دنیا آخرت میں اور اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دینے والا ان کے لیے عذاب رکھا ہے تیار کر رکھا ہے. جب ساڑھے وکیلہ نے یہ ایت پڑھی کہ جج دل کو آس پائے کہنے لگے اچھا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. میں تے مولانا ایک اور گل کر رہا بڑی ڈاڈی جڑا حضور کا فیصلہ چھوڑ کے امت کی عدالت میں چلا جائے وہ منافق حضور کا فیصلہ چھڑ کے امت کی عدالت میں گئے نا جڑا حضور کا فیصلہ چھوڑ کے امت کی عدالت میں جائے وہ مسلمان نہیں رہتا. جڑا حضور کے 10 فیصلے نہ منے یہ تو قرآن کی نصوص ہے. آج کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس لیے منع کرتا کہ حضور کے فیصلوں کا مذاق کرا جائے پھر حضور کی حیثیت تقسیم کرتے رہے. حضور کا حیثیت جج بھی تھے حضور کا حیثیت حکمران بھی تھے حیثیت نبی بھی تھے. میں تو کیسی وکیلہ میں نے لے چلو میں جتیاں 4-5 سوال کے اپنی چادر لے جاؤں جب جج بھگ بھگ کر کے میں جتیاں مار دیا گا زندہ اس زندگی نال مر جانا چنگا ہے لیکن میں نہیں لائے گا میں جتی مار دینی سی انہوں نے کی ہونا سی میں کہنا جتی تین مارنا ضروری ہے تو حضور کے فیصلے نہیں بندے لیکن میں لے کے کوئی نہیں گیا میں نے زندگی چاہیے بھی نہیں سی ہوں بھی نہیں چاہیے صرف حضور کی عزت واسطے میں بدنام کروں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ہاں جی ہاں اسی واسطے میں جیل جہاں دہشت گردی میں کم از کم 50 مقدمے ہیں میرے خلاف 50 مقدمے جس دل کرے جس میں نہ پڑے لیکن 90 حضور کے نام اسی کوئی لاوارث ہے جنہاں کا کام کرنے اسی کوئی لاوارث ہاں جی او نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا اے تو جب وہ داس ہونا ہونی پاڑی طرف آ گیا ایک بندے نے مجھے فون کیا کہا میں ابو بکر صدر دے سائز تھلے کھڑیا
میں تسی یاد آئے میں کہ گھر وچ ہو رہے چلیا میں تو جدوں اداس ہوندا میں تو فون آ جاتا جدوں کوئی پریشان ہوتا میں لدی رات بھی فون آ جاتا مولانا میں حضور کے بارگاہ چلا میں تہاڈا سلام پیش کیتا میں کوئی چلیا گھر وچ ہو رہے ہاں یہ مالک سارا دن پریشان نہیں ہونا ہے کر رہا سی دیکھ رہے ہیں پریشان کیوں دنیا میں کسی کا کوئی کام کرے پریشان نہیں ہوتا اسی جگہ کر رہے ہیں ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دے کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن حضور کے دین کا کام کرو رسول اللہ کے دین کا کام کرو بات سمجھ آئی میں نے پتا ہے وہ پولیس افسر کی کہتا ہے میں وہ گل مکھاڑ لگا میں نے کہا تم مدینہ ٹھیکیدار ہے میں ان کیا کہا چلے ٹھیکیدار کے کوئی نہیں چوکیدار میں موٹر وے تو لے کے سی آئی کے تھانے تک پھر بولیا نہیں میں ان کیا میں کہا چلیا تو میری چٹھی گاڑی نہیں بیٹھی تو میرا حافظ ہونا نہیں بیٹھا تو میرا قاری ہونا نہیں بیٹھا تو میرا عالم ہونا نہیں بیٹھا تو میری معذوری نہیں بیٹھی تو میری کار میں پہ گیا میرے ڈاکٹر نے پڑی گا میں کہا تو کیوں پیا آخر تین پچھو آرڈر سی نا تو تنخواہ حلال کرنے واسطے میری کوئی گل نہیں نہ بیٹھی میں کہا تو کسی کی تنخواہ کھانا تو میں بھی کسی کی تنخواہ کھانا وہ سخت تاری ہو گئی سی سی آئی اے تھانے تک پھر بولے نہیں مجھے سمجھ آ گئی سی میں کہا تینوں پھل لگ جانے والی لاتیں نے نپ لیا تو جانتا میں کتنے پھل لگ رہے ایسے کہ صرف تن کا کٹیا ایک صحابی نے حضور کے پانی میں حضور پانی نوش فرمان لگے حضرت عمر بن اختر تن کا کٹیا پانی میں چوں عرض کی بھی حضور میں نے جو چھوٹا جا تن کا ہے تو جب تن کا بار کٹیا تو میرے آقا نے دعا دے دی تھی اللہم جمل ہو یا اللہ نے سونا بڑھا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مان لیا اور بھی کچھ مان وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے معبود ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مان دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مان جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مام ذرا اور حضور نال کار کرنا ہے انے واہ کرنا ہے رسول اللہ نال انے واہ پوچھے بغیر کار کرنا ہے بس آج کوئی ہمیں مولوی نہیں جمے یا کیبلاؤں سے بیٹھ کے اگر مگر جو کرتے ہیں ایسے ایسے میں آقا میں نے ایک بار لے جاؤ کیبل کے میں 10 سال دین کی ہو میں تھوڑی سارے نہیں ہوتے کڈا جناب حامد میر ہویا تے فلانا ہویا میں کل واللہ تانوں پڑھنی آتی نہیں تسی دین تے تبصرے کر رہے ہو دین دے بارے گل کچھ نہیں داتا نہیں ہے میری کول پوچھو دین کوئی یتیم ہے جی رمضان شریف وچ کڑیاں مسئلے دسن روزے تے مرد مر گئے جڑی اچھا قرآن میں گھر میں بیٹھ کر سکتی اور ٹی وی تے بیٹھ کے روزے کے مسئلے میں دس دے دین وچ نہیں بدلا جائے گا نہ دین کے ماننے والے اس کو برداشت کر سکتے ہیں تسی گھر بیٹھو قرآن مرد مر گئے مولانا کو لے جاؤ اور کوئی علماء لے جاؤ روزے کے مسئلے کڑیاں مسئلے دس انسان کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے کیسے ٹوٹتا ہے تماشا تو سب دین کا لا دیتا ہے تو سب یہ بیان کرنا چاہتے ہو کہ 1400 سال اسلام کا کام ہو رہے ہی کوئی کام تو ہونا ہے جب یہ کیبلا اجازت ہوئی بالکل ہی دسنے چاہتے ہیں یہ تو شیر اسلام میں جمع ہی کوئی نہیں میں اس دن میں صبح کی نماز جا کے سلطان شہاب الدین محمد غوری کی نماز پڑھتے نظام سے پڑھی تھا صحابے کے نال اندر تھا صرف میں وہ سلوٹ مارن گیا میں آتا بابا تو اسلامی سلطنت کی برس ڈاکٹر عبدالقدیر نے میری ملاقات ہوئی کراچی تو میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا میں کہ تسی شہاب الدین غوری کا نظام کیوں پڑھایا باقی اگر کیوں نہیں پڑھایا میں وہ کہنے لگے میں اس واسطے پڑھایا کہ انہوں نے اسلامی سلطنت کی بنیاد میں وہ سویر کی نماز سے جا کے بندے کمر نہ جاؤ اس ویلے بڑی لوگ ہوتی تسی لوٹے جاؤ کے میں میرے کو اتنے پیسے ہے ہی نہیں جڑے لوٹ لے لے سکتے ناڑے میں جتنے پیسے ہوں میں زکات دینا اور میرے آقا کا وعدہ ہے کہ زکات دے تو مال نہیں نقصان ہو اسی اندھیرے چ گئے پرندہ بھی سانو کوئی نہ ملے تو اندر پرندہ بھی اڑتا ہے ملے اندھیرے رات جو راستے سے ڈرایا ادھر نہ جاؤ میں کو اسی جانا ہے ہنے جانا ہے تھوڑا سا چاشنی ہو لے پھر جانا میں کہ نہیں ہنے جانا ہے اندھیرے جانا ہے بابے کو بابے نے جا کے سلوٹ ماریا میں کہ جناب تسی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی ہوں تھی دیکھ رہے ہو پاکستان میں اسلام کو دیش سے کھڑا کرنا چاہتے ہیں لبرلزم سے فلانا ازم سے فلانا میں کہ تھی اڈے شیر آدمی ہو تو کوئی شیر والا کام دکھاؤ تھوڑا مزاج ہے اتنا بڑا عبدالقدیر صاحب نے بڑھا دیتا میں نے عبدالقدیر صاحب پتہ کی گل کی تھی میں انہوں نے پوچھا میں کہ تھی اپنی جماعت کیوں توڑی
پڑھا کے کیوں چھڈی عبد القدیر صاحب کتنے نالاون پاکستانی قوم کو کہنے لگے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے میں ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا سارے منافقت کر رہے تھے عبد القدیر جا شیر جس قوم کو بیدار ہو گیا میں نے کہنے لگے یہ کوئی قوم ہے یار میں نے کہنے لگے یہ کوئی قوم ہے کہ جنہیں دیا دنیا رات چوک میں کھڑ کے 50,000 موبائل واسطے اپنی اس طرح بیچ دیں اے عبد القدیر صاحب سے الفاظ 45 منٹ انہوں نے گفتگو کی تھی دم بھری گفتگو کی وہ کہنے لگے میں 4,500 روپے انہوں کی پینشن ہے اور اس قوم اتنی محسن خوش قوم ہو رہی ہے اس کو تو چاہیے سی صدارت والی کرسی میں اعلیٰ کرسی میں بٹھا صرف خود کو رہنمائی نہیں جاتی بابا اتنا بڑا محسن ہے اتنا بڑا محسن ہے اتنا بڑا تو محسن ہے کہ کیا مکانے دن گھوڑے کی لد بھی نام آیا مالک توڑی جائے گی کہ گھوڑا جہاد اس کام آیا عبد القدیر جہاد کی میں توڑا گا اس میں امت مسلمان کیوں جائے کہنے لگا میں تو باہر میں نصیب ایک بیوی فارمر کی کہنے کے باہر فارمر کہنا میری تو بیوی فارمر ہے کہنا میں تو صرف وہ منظر دیکھا نا جب سکوتے ڈھاکہ والا جنرل نیازی جڑا جب سائن کر رہے ہیں جنرل اروڑا خان کے سامنے جنرل نیازی کی اتنی چھاتی ہے اس ویلے جب سائن کر رہے ہیں ایٹ تک چھاتی تو جنرل اروڑا خان کو جو چوچا لگتا سی اس سامنے کہنا جب انہوں نے سائن کیتے نا وہ دن میں نے کھا گیا میں کہ ہوں پاکستان میں یہ جو چیز بنا کے دے گا کہ دوبارہ جنرل نیازی کوئی پیدا نہ ہو اتنا محسن آدمی اصل وہ ملتا ہی نہیں سی وہ کہتے جی نا مولوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں جب چار ترچے سوال کیتے پھر سدھا ہوتے کہنے لگا آج تک مزہ آیا تیرے نال گل کرنے میں آتا میں جب تیرا بڑا لحاظ کی تھا میں تو دیر جن شیروں نے غزنی کے بارے گل کی تھی میں آ کر آپ کو جانتے نہیں ہیں کیا نہیں اور کوئی غزنی کارکار حیات میں بیٹھے ہیں کم سے منتظر رہ رہے حرم کے سوچنا کہنے لگا اچھا میں کہ اس موضوع سے گل نہ کرو میں غزنی کو جاننا جی بس ٹھیک ہے میں گل مکان لگا بس ممکن گل بس میں گل مکان لگا لو جی پاکستان ایک تبدیلی لانی حضور کا دین تخت ہوتے لیا بس تو ہم بھی اس طرح مل جان گیا میں بھی اس طرح مل جان گیا 5 سال بچیاں نہ غائب نہیں ہوں گے جب حضور کا دین ہوئے گا نا تو شیر شاہ سوری کے زمانے غزنی تو ایک زنانی سونے کا تھاڑ رکھ کے چلے نا دہلی تک تو پورے راستے کسی کی ضرورت نہیں سی وہ کھانی آنکھ کو سہولت ملے یہ ہے حضور کا دین تو جب حضور کا دین نہ ہوئے تو گھر عورتیں زیور پاک کی بات نہیں رکھتی ہیں مگر ڈاکو ہونے میں پائے جائیں دروازے میں جاؤ کر لوگ لوٹ کے پرس کھاس کے لائے جائیں حضور کا دین لے آؤ اسلام پانامہ لیس پڑھا نہیں دینا اسلام کا ایک کمال ہے راتی حضرت عمر کرتا سے آیا تو اسلام سویرے ممبر پہ ناپ لیا 10 روپیے کرتا کس آیا اسلام تو کرو نہیں بلی اسلام بڑا ڈاٹا ہے اسلام آٹے دے توڑے لین واسطے لوگوں کو بھکاری نہیں بناتا بھی چوتیاں دیتے جنہیں زکات امیراں نے دینی انہوں نے گھر پہ جا کے اور رمضان شریف آ گیا تھا اور پورے جناب غریب بچے بچیاں کاٹ رہے ہیں بڈھے ضعیف کپڑے پھٹے دستک دے رہی تھی آٹے کا توڑا چاہیے تھی میں دین والے جو سوچے پھر روک پان کی غریبت لینڈ لاؤ توڑے توڑا ایک توڑا لینڈ واسطے لوگ 10 گھنٹے لوگوں کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں اے اسلام نہیں اسلام ہوگے جو غریب بچے راتی رو رہے ہوں تو اسلام عمر کی کانڈوں سے موری دلوا رہا اے اسلام حضور کا دین لیاؤ اسلام غریبوں کو بیکاری نہیں بنا اسلام میرا تو کہنا غریبوں کا شکر ادا کرو کم از کم تھوڑی محل تے لے لئیے تھوڑی صدقے تے زکاتاں خیراتاں تے لے لیا جے غریب نہ ہوندے تے تھوڑے تے بڑاوا آ جاندی سن تسی انہاں بلاوا نہ مار جاندے سی غریباں کھا لیا بڑا کر نہیں پڑے اسلام بیکاری نہیں بنا اسلام کو ڈاٹا ہے اسلام اتنا ڈاٹا ہے کہ غلام کو سواری ہوتے سوار کر کے امیر المومنین کو نکیل پکڑا دو دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے ٹھیک ہے جی اسلام عورتوں نچانا نہیں نہ بوتل بیچنی یا دھی بیچنی آج لوگ اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں بوتل بیچتے تھی دھیاں دیا ہوتے جناب ہے مسلمانہ کی دھی بوتل پی رہی تھی مرد نہیں بوتل پی رہی آج لوگ اپنی دھیاں بیچ کے بوتل بیچتے تھے مثالیں بیچنے کے بجائے اپنی دھیاں لوگ بیچتے پاؤڈر بیچنے کے بجائے پاؤڈر بیچنے اپنی دھیاں لوگ بیچتے اسلام یہ نہیں اجازت دیتا کہ مسلمانوں کی دھیاں پاؤڈر لوا کے دسو بھائی یہ پاؤڈر کی وجہ
اے بوتل کا ذائقہ کیا ہو جا اسلام کی اجازت نہیں دیتا اسلام عورت کو نہ نچر ٹپڑ کی اجازت نہیں دیتا ہاں اتنی پاور ضرور دیتا آخری گل میری گفتگو ختم نظام مصطفیٰ اے جڑا میں تمہیں دس کر کراچی پھر کو صحافی پوچھن لگے تسی نظام مصطفیٰ دا کہندے تے بندے ہاتھ کٹے جان گے میں چلیا میں صحافی پوچھا میں کہا چلیا اے جے بکری دا بچہ بھی دریا دے کنارے راوی دے نہ مریا تے پادر دا پتر بھی لگے کی کرے گا تانوں میں پتہ ہی کوئی نہیں اسلام دا اسلام ہاتھ نہیں کردا اسلام تے ٹکر دیندا پہلے اسلام امن دیندا اسلام سکون دیندا اسلام دے رات دی تاریکی دی ملاوٹ نہیں کرن دیندا کیا ہوئے جو ملاوٹ والے دودھ ہے 10 روپے کلو تے 100 روپے کلو دودھ دے پانی تھوڑا دے زیادہ ملاوٹ والی چیزاں بیچ کے لوگ ہڈوڑے تے چلے جاتے اسلام کے رات دی تاریکی بھی ملاوٹ نہیں کرن دیندا تے بچی نوں ہی کہہ بچی بھی کہہ دیندی اگر رب نہیں دیکھ رہا تو عمر نہیں دیکھ رہا تو رب تو دیکھ رہا ہے اسلام اسلام اندے عورتوں کو ہاتھیاں لپا کے ہندوستان میچ واسطے نہیں بھیجتا کہ ہندو سکھ ریفری ویکھن مسلمانوں دی ہڈیاں کیویں نسدیاں آج اسلام کی اجازت نہیں دیتا لیکن اے پاور اسلام عورت کو ضرور دیتا کہ فاروق اعظم جب فتح بیت المقدس واسطے گئے کہ واپس آ کے آپ کا نہ ہو گئے صحابہ کو بھائی اپنی رعایا کی خبر لگی ہے بھی رعایا کس حالت ہے آپ چلتے ایک مائی کے خیمے میں چلے گئے بڈھی مائی انہوں جا کے سلام دیتا مائی نہیں پتا عمر یہی ہے آپ نے سلام دیتا پوچھا مائی جی ٹھیک ہو لگا ٹھیک ہے اور میں عمر کے بارے میں کی خیال ہے انہوں نے کیا سنیا شام کیا ہوا باقی میں نے ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی بارے زیادہ کچھ کرنے آپ نے فرمایا بھائی تو بڑی ناراض ہے میں نے کہا ناراض نہیں ہونا جب تک حکمران بنیا میری خبر کا ہی نہیں آیا اللہ اکبر اے پاور دے گا اسلام اور حضرت عمر فرمایا بھائی اتنی بڑی سلطنت تھے تیرے خیمے میں عمر کیوں آ سکتا بھائی کتنی اسلام پاور دیتی مائی نے کیا پھر عمر جو اتنی بڑی سلطنت ہے نا میرے خیمے میں نہیں آ سکتا پھر اتنی رکھے کہ تک کون سلطا بس اتنی اسلام ہے پاور دیتا کہ 36 لاکھ مرتبہ امیر کے سامنے عورت کھڑے ہو کے گل کرے لیکن نچن کی اجازت نہیں بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام کرو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام پہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ لینا ہے ممتاز قادری کے خون نہ لینا خودی وصیت آخری ایسی جانے جانے پھانسی کے پھندے کی طرف انہیں کیا بھائی جان حضور کی امت کو جا کے دسنا کہ میں ہستیاں مارے سی میں ہستیاں پھانسی کے پھندے کی طرف جا میرا چہرہ دیکھنا میں جا کے دسنا میں پریشان تھی میں مسئلے خوشی آج بھی خوش ہوں دوسری گل یہ ہے کہ حضور کی امت کو جا کے دس دینا کہ میں ناموس رسالت واسطے جان دے رہا کہ میں قبر انتظام مصطفیٰ کا انتظار رہے گا جو ہی ان کا رہے گا جو ہی ان کا